کوئی بندہ ڈیفنس کے لیے موجود نہیں تھا. یہ دنیا میں واحد لڑائی ہوگی. اس شہر کو کنٹرول کرنے والے ساروں نے فری فال کر دیا. آؤ اور جو کرنا کر لو. ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں, نیوی کے مقابلے میں نیوی آتی ہے. لیکن یہ جنگ کیسی تھی کہ ایک طرف ہاتھی تھے, اس کے مقابلے میں رب نے کون سا لشکر بھیجا. میں دوستوں میں جانا ہے, میرا پارٹی ٹائم ہے, میرا کھیلنے کا وقت ہے. ارے ماں تمہارے پاس کیا بیٹھی, تم تو پرانی باتیں کرتی ہے. تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں, تیرے پاس خاندان کی باتوں کے سوا کوئی باتیں ہی نہیں ہوتی. ماں زمانہ ترقی کر گیا. والد کو بولتے ہیں ابو جان زیادہ باتیں نہ کیا کرو, آپ ٹوکتے ہو تو اچھا نہیں لگتا. میرے دوستوں کے سامنے آپ مجھے ٹوک دیتے ہیں. اب میں بہت ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں, اب مجھے پتا ہے زمانہ کیسے چلے گا. آپ کو کیا پتا, نہ آپ کو موبائل چلانا آتا ہے, نہ آپ کو انٹرنیٹ کے بارے میں پتا ہے. ماں کہتی بیٹا تو جب چھوٹا تھا نا, یہی کتاب تیرے ہاتھ میں تھی اور ایک ہی سوال کو تو نے مجھ سے 70 بار پوچھا تھا. ہر بار میں نے تیرا منہ چوما تھا اور 70 بار ایک ہی سوال کا میں نے تجھے جواب دیا تھا. آج میں نے تجھ سے 3 بار ایک بات ریپیٹ کی, تجھے برا لگ گیا, برا لگ گیا, برا لگ گیا. تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں, بہت ساری فضیلتیں, بہت سارے واقعات. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ درود پاک کی مشہور کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. القول البدی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی ایک معین تعداد جو ہے اپنے اوپر لازم کی ہوئی تھی, اور یعنی ایک پرٹیکولر عدد تھا کہ اتنے میں نے درود پاک پڑھنے ہیں سونے سے پہلے. کہتے ہیں ایک رات اپنا عدد پورا کیا اور پورا کر کے میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. نیند آ گئی مجھے. میں اپنے کمرے میں تھا, خواب میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں. پورا کمرہ نور سے بھر گیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھے اور فرمایا اپنا وہ منہ میری طرف کرو, میرے پاس لاؤ جس کے ساتھ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو, تاکہ تمہارے اس منہ پر میں بوسہ دوں. کہتے مجھے حیا آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے منہ پر بوسہ دیں گے. کہتے میں نے اپنا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی منہ کی بجائے تھوڑا کراس کر لیا. پیارے آقا نے میرے رخسار پر بوسہ دیا. اچھا, اب خواب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ, مگر یہ کرم نوازی دیکھیں. کہتے ہیں میں فوراً نیند سے بیدار ہو گیا اور میری زوجہ بھی بیدار ہو گئی, میرے بچوں کی جو امی ہیں وہ بھی بیدار ہو گئی, اور اس وقت پورے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مہک رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرم فرمایا تھا نا خواب میں, کہتے ہیں اس کی برکت سے 8 دن تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی. اور یہ جو خوشبو تھی میں اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا, میری فیملی جو ہے, میری زوجہ جو ہے وہ بھی محسوس کرتی تھی کہ اس رخسار سے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا وہ 8 دن تک کستوری کی طرح مہکتا رہا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کس کرم نوازی کی بات کی جائے, کس عطا کی بات کی جائے. درود پڑھنے والا خود تو پاتا ہی پاتا ہے, خود تو بہت کچھ پا لیتا ہے, اس کے بہت سارے مسائل دور ہو جاتے ہیں, مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ رحمت اس پر پڑتی ہے, نبی پاک کی جو کرم نوازیاں اس پر ہوتی ہیں, سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بوسہ دیں یا کسی کو ٹچ کر دیں, وہ خوشبوؤں والا نہ ہو تو کیا ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ہمارے آقا تو ایسے خوشبو والے, فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے,
बू पे चलते हैं भटकने वाले हैं। सहाबा इकराम का क्या अंदाज था, जब कोई रास्ता भूल जाते ना तो किसी से पूछते नहीं थे कि आपने देखा है नबी पाक कहाँ गए। हम पूछते हैं एक दूसरे से, अब तो खैर मोबाइल फोन आ गए। और सहाबा इकराम का एटीट्यूड ये था, गली के किनारे उस स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर खुशबू सूंघा करते थे। खुशबू बताती थी कि नबी पाक यहाँ से गुजरे हैं, जिस गली से मेरे आका गुजर जाएं वो खुशबुओं वाली हो जाए। तो बहरहाल हमें उन खुशबुओं वाले आका, मुअत्तर मुअम्बर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना अपना मामूल बनाना चाहिए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है जो बड़ा ताकतवर और बड़ा पावरफुल होता था और समंदरी बाकी जानवरों को वो खा लेता था। ये तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब रहता था, कभी मगलूब नहीं होता था। तो हजरत फहर बिन मालिक अपनी शुजाअत और ताकत की बिना पर तमाम कबाइले अरब पर गालिब रहते थे, इसलिए तमाम अहले अरब इनको कुरैश कहकर पुकारते थे। यानी उसी वक्त से सुपीरियरिटी थी, पूरे अरब के कबीलों पर ये फाइक रहते थे, इसलिए इनको कुरैश कहा जाता, ये इनका लकब था। ठीक है, अच्छा फिर अब हाशिम, ये क्यों हाशिम कौन थे? ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा थे। अच्छा, हजरत हाशिम बड़ी शान और शौकत के हामिल थे। इनका असली नाम अम्र था, हाशिम नाम नहीं था। अच्छा, ये बेहद सखी, बड़े बहादुर और बड़े मेहमान नवाज थे। इनको हाशिम क्यों कहा जाता है? अब ये गौर से सुनिए, देखिए मालूमात हमें होनी चाहिए। एक साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ गया, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। तो ये मुल्क के शाम से खुश्क रोटियां खरीद कर लाए, हज के दिनों में मक्का पाक पहुंचे और रोटियों का चूरा किया, ऊंट का शोरबा डाला, उसमें गोश्त डाला, इसका सरीद बनाया, आजियों को खूब पेट भरकर खिलाया। उस दिन से लोग इन्हें हाशिम कहने लगे। हाशिम कहते हैं रोटियों का चूरा करने वाला, ये इसका मतलब है। यानी आपने हाजियों की इस तरह खिदमत की कि आपका नाम हाशिम पड़ गया। तो कुरैश जो थे वो फहर बिन मालिक थे, अमर जो थे ये हाशिम थे, ये नबी पाक के परदादा। अब आइए सुभान अल्लाह, मेरे आका के दादा अब्दुल मुत्तलिब। अब ये वो बातें हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर चूंकि इनके जरिए मुंतकिल होता गया ना, प्यारे आका का नूर इनकी पेशानी में चमकता था और ये अपने दौर में हमेशा फाइक रहते थे। जिनके पेशानी में, जिनके साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर होता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का आलम ये था कि मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका नाम शीबा था, बड़े ही नेक नफ्स और आबिद व जाहिद थे। उस जमाने में भी गारे हिरा में खाना पानी लेकर साथ जाते थे और लगातार कई कई दिन तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। नबी पाक तो भी तशरीफ नहीं लाए थे। तो ये प्यारे आका से पहले जो आपके आबा व अजदाद थे, ये हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के यूं समझे दीन पर थे और ये मुवाहद कहलाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस जमाने में परिंदों को खिलाया करते थे, इसलिए इनका लकब मुतअम्मुत तैर भी कहलाता है। ये परिंदों को खिलाने वाले भी थे। शराब और जिना को उस जमाने में भी हराम जानते थे, एक खुदा को ही मानते थे और काबे का यूं समझिए कंट्रोल इनके पास था। काबा शरीफ की पूरी जो मामलात थे वो यही देखते थे। और इन्हीं के दौर में वाकया हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद में 55 दिन बाकी थे, अभी प्यारे आका तशरीफ नहीं लाए थे। अब मामला ये हुआ कि अबरहा, ये यमन का बादशाह यूं समझ लिए था और उसने सनआ के अंदर, यमन के शहर सनआ जो कैपिटल आज भी है वहाँ का, उसने एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनाया, इबादत गाह बनाई अपने मजहब के लोगों की। और उसकी डिजायर ये थी कि लोग ये काबे का हज क्यों करते हैं, किसी तरह आए और हमारे गिरजा घर का हज करें। अब जब उसने ये ऐलान कर दिया और अगेंस्ट काबा एक मुहिम चलाई, तो एक मुसलमान थे, मतलब जो काबे से मोहब्बत करने वाले थे, कनाना के लोग, उनमें से एक बंदा वहां गया और उसने जाकर उस गिरजा घर को गोया यूं समझ लिए कि वहां जाके नजासत की और गंदगी फैलाई और उसको यूं समझे जो भी करना था करके आ गया। अब रहा बड़ा गजबनाक हुआ कि इन्होंने आकर हमारे इबादत गाह पर ऐसा किया। अब रिवेंज में उसने कहा ना रहे काबा ना हो हज, अब मैं जाता हूं और काबे को ही ढा देता हूं। जो कुरानी वाकया है। अब रहा अपने हाथियों का लश्कर लेकर, मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो मक्के के करीब पहुंचा। आज भी आप अल्लाह ताला आप सबको बार बार हज नसीब फरमाए। जब आप मिना से निकलते हैं ना, मिना एंड्स और मुज़दलिफा स्टार्ट, ये वो जो जगह है ना, इसके दरमियान थोड़ा गैप है। ये वो जगह थी, किताबों में लिखा कि जहां अबरहा अपने इन हाथियों के साथ आकर उसने स्टे किया। अब मक्का समझ ले कितना करीब होगा,
اور یہاں اس نے کیا کیا کہ اپنے کارندے بھیجے اور مکے والوں کے اونٹ اور ان کے جو ریوڑ تھے وہ سارے قبضہ کر لیے. ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے وہ بھی قبضہ ہو گئے. اب حضرت عبد المطلب نیگوشیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے ابرہہ کے پاس گئے. بڑے کر و فر کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنے سارے ہاتھی لایا تھا. اب جب حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے نا، روایت کتابوں میں لکھا کہ ابرہہ بیٹھا بڑے تکبر کے ساتھ تھا. ظاہر ہے اب آیا ہی کعبہ ڈھانے تھا تو کیا اس کا کر و فر کا اور تکبر کا عالم ہوگا. مگر جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا، نور مصطفیٰ پیشانی میں ایسا چمک رہا تھا، اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ ابرہہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا. حضرت کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، بالکل عزت کے ساتھ بٹھایا. کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہ تم نے ہم مکے والوں کے جانور لے لیے ہیں، ہمارے اونٹ قبضہ کر لیے، ہمارے ریوڑ تم نے لے لیے، وہ چھوڑ دو. کہا بس اسی لیے آیا. کہا اسی لیے آیا. اب یہ بڑی امیزنگ بات تھی اس کے لیے کہ میں تو سمجھا آپ مکے میں کعبے کے متولی ہیں، آپ آئے ہوں گے کہ ہم کعبے کو چھوڑ دیں، آپ کے جہاں مسلمان حج کرتے ہیں یہ آپ کا مرکز ہے، آپ اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو اپنے اونٹوں کی، اپنے ریوڑ کی فکر ہے. اللہ! حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا. کہ اتنی سی بات ہے. کہاں اتنی سی بات ہے، ہمیں ہمارے اونٹ دے دو. ٹھیک ہے. اپنے گویا مینیجر کو آرڈر کیا کہ جتنے اونٹ پکڑ کر لائے ہو، جتنا ریوڑ اٹھایا سارا واپس کر دو. وہ واپس چلے گئے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں اس سے باتیں کی ہوں، یار مسلمان کے سردار کیسے اپنے کعبے کی بات ہی نہیں کی. اب حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، یہ بڑا امیزنگ اور بڑی اہم بات ہے. آپ نے سارے لوگوں کو ان کے جانور دیے اور کہا اے مکے والو اب پہاڑ پر چلے جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا مکے شریف کے سراؤنڈنگ میں پہاڑ ہے. اب تو بہت سارے پہاڑ کولیپس کر دیے گئے، توڑ دیے گئے، ورنہ بالکل کعبہ شریف جو ہے نا یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ سب اپنے اپنے جانور لو، اپنے ایسٹس لو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ. اب سارے مکے والے جو وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. حضرت عبد المطلب سب کو سیکیور کر کے اکیلے اب کعبے کے پاس آئے اور آ کر جو آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر دعا کی. اللہ! آپ فرماتے اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. ان غیر مسلموں اور ان بد مذہبوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما. خوب رکت کے ساتھ دعا کی اور آپ بھی پہاڑ پر چلے گئے. یعنی کوئی بندہ ڈیفنس کے لیے موجود نہیں تھا. یہ دنیا میں واحد لڑائی ہوگی کہ سیکیورٹی کرنے والے، اس شہر کو کنٹرول کرنے والے ساروں نے فری فال کر دیا، آؤ اور جو کرنا ہے کر لو. حضرت عبد المطلب کا وہ بھروسہ تھا رب پر، وہ توکل تھا کہ جس کا گھر ہے، جس کا کعبہ ہے، اب اس نے ان کا کفار سے مقابلہ کرنا ہے. اب ہوا کیا؟ آپ نے کئی بار سورہ فیل پڑھا ہوگا. قرآن پاک میں سنتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں. ہوا کیا؟ یعنی یہ کمپیریٹیولی سوچئے کہ ایک طرف ہاتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں، دنیا میں ہوتا ہے نا ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں، نیوی کے مقابلے میں نیوی آتی ہے، لیکن یہ جنگ کیسی تھی کہ ایک طرف ہاتھی تھے، اس کے مقابلے میں رب نے کون سا لشکر بھیجا تھا؟ چھوٹی سی چڑیا ابابیل، اور ان کے پاس کوئی چٹانیں نہ تھیں. روایتوں کے الفاظ ہیں، مفسرین نے لکھا کہ سب کے پنجوں کے اندر 3 کنکر موجود تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. یعنی رب کی قدرت یہ دکھانا مقصود تھا کہ میرا رب چاہے تو ہاتھی والوں کو چڑیا ابابیل کے ذریعے ہلاک کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہوا کیا؟ ہر پتھر پر یہ لکھا تھا کہ یہ کس ہاتھی سوار کے سر پر گرنا ہے. پتھر آئے، وہ ابابیل آئیں، اور اب جب انہوں نے سنگ باری شروع کی، ایک چھوٹا سا کنکر کیا بگاڑتا ہے انسان کا، مگر مفسرین نے لکھا کہ وہ سر پر لگتا، اس فیل سوار کو چیرتا، نیچے آ کر اس ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا، اور ان کے پرخچے اڑ گئے. پرخچے بھی کیسے اڑے؟ اب سنیے قرآن پاک کا ترجمہ. کئی بار آپ نے یہ سورت سنی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ بڑی عجیب بات ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ الم ترا، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، الم ترا اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. پیارے آقا تو دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ تو نبی پاک کے آمد سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. نبی پاک تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو اب یہ اس حدیث کی بات کنفرم ہو رہی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا
جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. میرے آقا کہیں تھے جو دیکھ رہے تھے نا. جبھی تو قرآن کہتا ہے الم تر کیف، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. اب کیا حال کیا؟ فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، قرآن کہتا ہے تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے. اب کنکر کے پتھر تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو کیا بنا؟ فجعلہم کعصف مأکول، بتایا انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا. پرخچے اڑ گئے، ختم، یعنی ایک بھی باقی نہ بچا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ واقعہ بھی علماء مفسرین لکھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ تھا. ساری دنیا کے اندر جب اس کی گونج پڑی نا کہ کعبے والوں سے نہ لڑنا، ان مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، اتنا بڑا لشکر لے کر یمن سے اب رہا گیا، اور جب اس کے پرخچے اڑ سکتے ہیں تو ان لوگوں سے کوئی ٹکر نہ لے. گویا کسی کی آمد سے پہلے ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عظیم واقعہ نبی پاک کی آمد سے پہلے رب عز و جل کی قدرت کا یہ نظارہ اس لیے دکھایا گیا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب سکہ چلنا کس کا ہے، اب حکم چلنا کس کا ہے، اب حکومت کس کی ہونی ہے. کہ اگر ان سے ٹکر لوگے، ہاتھی لے کر جاؤ گے اور ابابیل پرخچے اڑا دیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھے حضرت عبد المطلب، اور پیارے آقا کی آمد سے پہلے بھی لوگ ان سے دعائیں کروایا کرتے، اپنے مسائل حل کروایا کرتے. بڑی روحانی شخصیت. اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین و جمیل. آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمکا کرتا تھا. سبحان اللہ، ایک پاک مرد سے ایک پاک عورت کا نکاح کروایا گیا، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور سبحان اللہ، جب یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر کے مزید اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہر ایک کو یاد رکھیے اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہ پیارے ہوں گے. اپنے والدین کریمین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اپنی امت میں بھی داخل کیا. پہلے بھی سال ہو گیا نا، نبی پاک تو ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. 5 یا 6 سال کی عمر مورخین لکھتے ہیں بی بی آمنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بچپن ہی سے والدین کی جو محبت ہے، والدین کا جو قرب چاہیے وہ تو نہ ملا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب سنیے، الروض العنف میں حضرت ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی نقل کرتے ہیں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا، اور دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں دوبارہ تشریف لے گئے. اچھا، اس پر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ جناب یہ کیونکہ ایمان پر نہیں تھے، معاذ اللہ، بکواس کرنے والے، زبان درازی کرنے والے کیسے زبان کھولتے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے میں؟ ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ جس نبی کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کی شفاعت سے ہم جناب جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے والدین کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن کرے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوا نا. اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت میں جو لوگ رب کے ماننے والے تھے وہ سب ایمان والے تھے. ہاں، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یا کفر پر یقین رکھتے تھے وہ کافر تھے، مگر جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، دین ابراہیم پر عمل کرنے والے، وہ سب ایمان والے تھے. تو یہ دونوں حضرات تو پہلے ہی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو معاذ اللہ ان کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں سوچنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں پھر اپنی امت میں شامل کیا؟ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل اپنی امت کی جو برکتیں ہیں، یعنی پیارے آقا کی امت کو جو برکتیں ملنی ہیں اس میں شامل کرنے کے لیے، ایمان والے تو وہ پہلے تھے، اس لیے انہیں زندہ فرمایا، اللہ کی قدرت سے کلمہ پڑھایا اور اپنی امت میں شامل کیا. ایک لاجیکلی مثال دے کر اس چیپٹر کو ہی گویا کلوز کر دیتے ہیں کہ جو لوگ بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 3 دن، ایک روایت کے مطابق 7 دن
ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ اس وجہ سے جنت میں جائے گی کہ اللہ کے نبی اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. اللہ، اب سمجھ لو، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی 3 دن 7 دن یا 40 دن رہ جائے وہ مچھلی جنت میں جائے. جس آمنہ کے بطن میں میرے آقا 9 ماہ رہے ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں. ارے وہ خود فرماتی ہیں جب ولادت ہوئی تو میں نے اس نور سے شام کے محلات کو دیکھ لیا. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی زبان پر رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. جو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں میرے بطن میں جب نبی پاک تھے، عورتوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے جب ان کا حمل ہوتا ہے، پورے عرصے میں حمل کی تکلیف نہیں اٹھائی. بی بی آمنہ شاہد ہیں کہ نبی پاک جھولے میں ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، کہتی اوپر دیکھتی ہوں تو جدھر اشارہ جاتا چاند بھی ادھر ہی جھکتا جاتا تھا. آپ اور میں بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، رب نے کیسا انتظام کیا پوچھو اعلیٰ حضرت سے. کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے آقا جھولے میں جدھر انگلی اٹھاتے تھے نا چاند ادھر جاتا تھا. جو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ کمالات دیکھ رہی ہیں، ارے وہ نبی پاک پر کیوں نہ واری واری ہوں. تو بہرحال کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تک جتنی چین ہے، جو خاندان کی چین آپ جس کو کہیے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا گیا. علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، یہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ ہوا تھا نا، جو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، دراصل پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ تھا، اسی نور کو سجدہ کروایا گیا تھا. تو بہرحال یہ چلتا چلا آیا معاملہ، اور اب والدین کریمین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا مبارک پیدائش ہوئی. تو یہ چند باتیں تھیں جو خاندانی نبوت کے بارے میں ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے اور یہ مبارک معلومات بھی ہونی چاہیے. زیادہ محبت بڑھتی ہے، زیادہ عشق بڑھتا ہے جس سے پیار ہو نا، جس سے محبت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بایوگرافی لوگ پڑھتے ہیں، یار بڑی زبردست شخصیت ہے، پتہ تو کرے کس خاندان سے، پہلے کہاں پیدا ہوئے، کدھر سے پڑھے، کون سے اسکول سے پڑھے، جناب کہاں کہاں گئے، کن شہروں میں گئے، سب کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں. اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے تمہارے آقا نے زندگی کیسے گزاری، ان کا بچپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، ہجرت مدینہ کا واقعہ کیوں ہوا اور وہ کیسا تھا، غزوات میں جو صحابہ کرام نے جان نثاری کی داستانیں رقم کی وہ کیسی تھیں. آج ہمارے بچوں سے پوچھیں، نوجوانوں سے پوچھیں، فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوئی، کون سے ویپنز استعمال ہوئے، وہ سب پتہ ہوتا ہے. کبھی پوچھیں کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی فوج اتری تھی، کیا وہ واقعہ پتہ ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کرام نے کیسی قربانی کی داستانیں رقم کی، کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن مضبوط کرنا ہے نا، سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے، جانیے، ایک ایک ادا کو جانیے، پتہ تو چلے میرے آقا نے کیا کیا، کس وقت کیا کیا. صحابہ کرام کو اتنی گریڈ تھی اس بات کی، اتنی خواہش تھی کہ ڈھونڈتے تھے کہ نبی پاک کی کوئی بات پتہ چل جائے. پتہ چلتا نا کہ سینکڑوں میل دور ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایک حدیث سن رکھی ہے، گھوڑے پر بیٹھتے کئی دن کا سفر کرتے اور وہاں جا کر کہتے جو آپ نے نبی سے سنا ہے ذرا مجھے بھی سنا دی. والدین کریمین پر تو بات ہوئی ہے، مگر یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین تو، والد صاحب تو جب پیارے آقا ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت دنیا سے تشریف لے گئے. 5-6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئی. مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے. کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آج ہم سب بیٹھے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سارے حسن سلوک کے جو سمجھے مظاہرے ہوتے ہیں. ہم فرینڈس کے ساتھ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، کسٹمر کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، جتنا بڑا گاہک ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں. ہمارے کچھ دوستوں سے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. کبھی کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کی کہ ہماری سب سے زیادہ اٹینشن، سب سے زیادہ کیئرنگ، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کتنا خوبصورت کوشچن ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ پھر اگین تیسری بار سوال کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا پھر فرمایا تیرا باپ. اب مفسرین نے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں. فرماتے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ماں کا جو حق ہے نا وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 ٹائم زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. کیونکہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ایک تو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر جب اس کی ولادت کا جو وقت ہوتا ہے جنتی ہے، اور پرورش کرتی ہے. یہ 3 جو ذمہ داریاں ہیں وہ ماں اٹھاتی ہے. باپ ایک ہی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ پرورش کرتا ہے. اچھا پھر اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں علماء نے ہمارے لیے تطبیق کر دی، کیٹیگرائز کر دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ کو ماں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دے کہ تمہارا تو حق ہی 1 بار بنتا ہے، ماں کا 3 بار بنتا ہے. نہیں، یہ دونوں ہی سمجھنے ہمارے لیے محترم ہے. اب کرنا کیا ہے سنیے. علماء کہتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے، مگر مقابلے کی صورت اگر ہو تو ادب و احترام باپ کا زیادہ کرے اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے. اچھا باپ کا ادب کیوں زیادہ کرے؟ کتنی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے. تو اب اس کا ادب ماں سے، ادب کے معاملے میں والد کا احترام زیادہ ہوگا، لیکن جب خدمت کی باری آئے گی تو زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرے. لیکن کبھی بھی یہ اس لیے بیان نہیں ہوتا کہ جناب آپ والد صاحب کو کہے بھائی آپ کی خدمت کم کروں گا، ماں کی زیادہ کروں گا. بیسیکلی سمجھایا یہ گیا کہ یہ دونوں کتنی عظیم ہستیاں ہیں اور ہمیں ان کا کتنا خیال رکھنا ہے. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنی پیاری بات سمجھائی. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جتنے بیٹھے ہیں وہ سب چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. جن سے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے گویا ان سے رب بھی ناراض ہو جائے گا. جن سے ماں باپ راضی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی مبارک ہستی. گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ بڑی امیزنگ بات ہے، یہ حدیث بہت غور کرنے والی ہے. اے وہ لوگوں جن کی ماں زندہ ہے، اے وہ لوگوں جو جنت پانا چاہتے ہو، سنو. کہتے یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دو، رونا شروع کر دو، کفارہ دو. نیکسٹ کوسچن آفٹر از اے کوسچن کہ تیری ماں زندہ ہے. وہ آیا تھا گناہ کی توبہ کرنے، یا رسول اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں. نبی پاک نے کوسچن کیا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں میری ماں نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ ہے؟ یہ دیکھو ماں کی نسبت کی وجہ سے خالہ کا مقام. وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے. فرمایا جاؤ اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا. یہ ہے رشتہ داریاں، یہ ہے یہ مبارک رشتے. یعنی غور کریں، گناہ اللہ کے کیے اور خدمت خالہ کی کرو، کیونکہ یہ تیری ماں کی بہن ہے. خالہ کی خدمت کرو گے، گویا اس کی تفسیر یہ بنے گی خالہ کی خدمت کرو گے تو ماں کی روح خوش ہوگی، اور ماں کی روح خوش ہوگی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. مگر آج ہمارے حسن سلوک تو دوسرے لوگوں کے لیے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں کہتی بیٹا میرے پاس بیٹھ، بیٹا کہتا ہے ماں بزنس میں مصروف ہوں، پتہ نہیں میں کتنی بیزی لائف گزار رہا ہوں، میں دوستوں میں جانا ہے، میرا پارٹی ٹائم ہے، میرا کھیلنے کا وقت ہے. ارے ماں تمہارے پاس کیا بیٹھوں، تو پرانی باتیں کرتی ہے. تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، تیرے پاس خاندان کی باتوں کے سوا کوئی باتیں ہی نہیں ہوتی. ماں زمانہ ترقی کر گیا. والد کو بولتے ابو جان زیادہ باتیں نہ کیا کرو، آپ ٹوکتے ہو تو اچھا نہیں لگتا، میرے دوستوں کے سامنے آپ مجھے ٹوک دیتے ہیں. اب میں بہت ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں، اب مجھے پتا ہے زمانہ کیسے چلے گا. آپ کو کیا پتا؟ نہ آپ کو موبائل چلانا آتا ہے، نہ آپ کو انٹرنیٹ کے بارے میں پتا ہے. ارے کوئی ماں باپ سے ایسے بات کرتا ہے، ان کو کہتے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتا. ارے جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب میں روتا تھا تو انہیں سمجھ آ جاتا تھا مجھے کیا چاہیے. ماں کو پتا چل جاتا تھا جب رات کو روتا تھا کہ بھوک لگی ہے یا درد ہو رہا ہے. ماں کو کہتے ہو سمجھ نہیں آتا آپ کو، ان کو کہتے ہو میں آپ کے پاس لطف نہیں آتا. جو خود ماں باپ بن گئے ہو نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں
آپ کا بچہ آپ کو ماں کہتا ہے، باپ کہتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. پہلی بار جب ہم نے بولا ہوگا نا ماں، تو گھر میں خوشیاں منائی گئی ہوں گی. پہلی بار جب ہم نے ابو کہا ہوگا یا باپ کہا ہوگا تو گھر میں خوشیاں منائی گئی ہوں گی. اور آج تم ان کے بولنے پر کہتے ہو مجھے تمہاری بولی اچھی نہیں لگتی، زیادہ بولا نہ کرو. ارے بچہ جتنا بولتا ہے ماں باپ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا بولتا ہے. اور یہی بچہ بڑا ہو کے ماں کو بولتا ہے کہ زیادہ بولا نہ کرو. کدھر جاؤ گے؟ ان کو ناراض کر کے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اے میلاد منانے والوں، میں آپ کو آپ کے آقا کے فرامین سنا رہا ہوں. میلاد کے ان اجتماعات سے ہمیں یہ میسج لے کر جانا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں نا جب ماں باپ، کوئی بات نہیں، بار بار پوچھتے ہیں، کوئی بات، اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. بڑھاپا جو ہے نا بچپنے کی طرح ہوتا ہے، ان کو کبھی سمجھنے میں دیر لگتی ہے. کوئی بات نہیں، مجھے بھی نہیں آتا تھا جب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. وہ تو ناراض نہیں ہوتے تھے. ایک بار ایک بیٹے سے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کہیں سے آواز آ رہی ہے. جوان بیٹا تھا. کہتا ماں نہیں آواز نہیں آ رہی، تمہارے کان بج رہے ہوں گے. تھوڑی دیر بعد ماں کہتی بیٹا مجھے واقعی آواز آ رہی ہے. مطلب ماں نہیں آ رہی آواز، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد ماں پھر کہتی بیٹا مجھے واقعی کچھ فیل ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے. کہ ماں تم بہری ہو گئی ہو، منع کر رہا ہوں، غلط بات کر رہی ہو، نہیں آ رہی آواز. ماں مسکرانے لگی. کہ بیٹا وہ سامنے جو باکس ہے نا ذرا کھولنا جا کے. اس نے باکس کھولا کہ اس میں ایک بک ہوگی، وہ کتاب اٹھا کے لاؤ. بیٹا وہ کتاب اٹھا کے لایا، پرانی سی کتاب. ماں کہتی بیٹا تو جب چھوٹا تھا نا یہی کتاب تیرے ہاتھ میں تھی اور ایک ہی سوال کو تو نے مجھ سے 70 بار پوچھا تھا. ہر بار میں نے تیرا منہ چوما تھا اور 70 بار ایک ہی سوال کا میں نے تجھے جواب دیا تھا. آج میں نے تجھ سے 3 بار ایک بات ریپیٹ کی، تجھے برا لگ گیا. آج ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ وہ ماں باپ جو ہماری گندگی صاف کرتے وقت گھن محسوس نہیں کرتے تھے. ہم بستر گندے کرتے رہے، ان کی گودے گندی کرتے رہے، ان کے کپڑے خراب کرتے رہے، وہ پھر بھی ہنستے رہے. اور آج باپ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں ابو آپ بہت کھانستے ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہاسپٹل لے جانے کا. کیسی کیسی باتیں اب تو معاشرے میں سننے کو مل رہی ہیں کہ باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں، بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل والوں کو دے آتے ہیں کہ آپ علاج کرو، گھر میں علاج کرنے کا ٹائم نہیں. کہ ہمارے کپڑے چینج کرنے کے لیے ہماری والدہ اور ہمارے والد نے کوئی ملازم رکھا تھا؟ آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ملازمین کے حوالے کر دیا. اچھا پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں باپ کو حج کرا دیا، میں نے ماں باپ کو گھر لے کے دے دیا، کھانا پینا دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، اور کیا کروں، حق ادا کر دیا ماں باپ کا. سنو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو ایک راہ میں ایک اتنا گرم راستہ تھا، اتنی گرم پتھر تھے کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا نا وہ گوشت بھن کر پورا پک جاتا، اتنا گرم تھے وہ پتھر. آقا میں نے 6 میل تک اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ رکھ کر سوار کر کے چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ وہ لوگ سنے جو کہتے ہیں میں منتھلی پیسے بھی تو دے دیتا ہوں، الگ گھر لے کے دے دیا، اور کیا کیا کروں ماں باپ کے لیے. نبی پاک فرماتے ہیں تیری ولادت کے وقت جس قدر تکلیف تیری ماں نے اٹھائی تھی نا، شاید یہ اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. کہتے ہو حق ادا کر دیا. ایک منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے. ماں کو حج کروانے والوں کے بھی اپنے مناظر دیکھیں. ماں تم چلتی نہیں ہو، تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو رہا ہے، کہاں سے ہوٹل سے کھانا لے کر آؤں، اتنا رش ہے مکے میں، کہاں سے جا کر کھانا لے کر آؤں، بیٹھ جا ماں، کر لے ایسے ہی، طواف میں نہیں کرا سکتا، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میری بھی پاؤں میں درد ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہی تو وقت ہے ماں کی دعائیں لینے کا، باپ کی خدمت کرنے کا. شخص نے 7 حج کرائے کاندھے پر رکھ کے. پھر دل میں خیال آیا کہ اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہوگا. تو رات کو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ایک بار جب تو بچہ تھا، بہت سردی تھی، ماں پاس سو رہی تھی، تو نے گندگی کر دی رات کو، تیری ماں نے اٹھ کر تجھے دھویا. غربت کی وجہ سے دوسرا بستر بھی نہیں تھا، اب اس گیلے بستر پر یا تو سوتا یا تیری ماں سوتی. تیری ماں سردی کی رات گیلے بستر پر سوتی رہی، تجھے سینے سے لگایا تاکہ تجھے ٹھنڈ نہ ہو. اے بندے، تو کہتا ہے کہ تو نے حق ادا کر دیا.
7 हज करा दिए, तूने तो उस एक रात का हक भी अभी तक अदा नहीं किया। ऐसी कितनी रातें हमारी माँ ने गुजारी होंगी। बाप को कहते थे अबू आज टिक्का खाना है, वालिद की जेब में पैसे नहीं होते थे फिर भी कहता बेटा मैं लेकर आऊंगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि उनके पास उनको भी कुछ खाना होगा, लेकिन हमारी फरमाइश पर अपने खाने को कम किया होगा। हमें खिलौना चाहिए होगा तो माँ ने अपनी कुछ ख्वाहिशात को कम किया होगा कि बेटा खुश हो जाए। आज बच्चों के लिए वालिद डबल डबल ड्यूटी करता है, मगर वही वालिद जब ड्यूटी के काम का नहीं रहता तो ऐसा लगता है बच्चों के काम का भी नहीं रहता। ऐसा ना करो, ये बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उनसे जिनके माँ बाप नहीं है, ये चले जाएंगे, है ना, इनकी दुआएं ले लो, इनको मोहब्बत से देखो। ये इतनी बड़ी नेमत है। खिदमत छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, खिदमत की जो नेकी है वो अलग है। सुनो मैं बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब एक बेटा अपने वालिदैन की तरफ नजरे रहमत से देखता है, मोहब्बत से फकत देखता है, मेरे आका फरमाते हैं उसे हर नजर के बदले अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। जस्ट ग्लांस, एक देखने पर, क्योंकि मोहब्बत से देख रहा है। आज देखते भी गुस्से से माँ बाप को, माँ बाप डर जाते हैं बेटा जलाल में आ गया है बेटा गुस्से में, आज मेरा बेटा मुझसे नाराज लग रहा है। तुफ है उस बेटे पर जिसको देखकर माँ डरे, जिसको देखकर बाप को डर लगे कि बेटे से बात करूंगा तो डांटेगा। माँ बेटी से बात करते हुए सोचती है बात करूं कि नहीं करूं, चिल्लाएगी मुझ पर। अरे अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी जबान नहीं लटक जाती माँ बाप के सामने बहस करते हुए? हदीस कहती है मोहब्बत से देखो तो हज का सवाब। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो 100 मरतबा देखे, माँ बाप तो घर में होते हैं ना, प्यारे आका ने फरमाया 100 मरतबा देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। हदीस का खुलासा है अल्लाहु अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अरे ये है तो ये हज का सवाब है ना, चले जाएंगे तो कहां से लोगे ये सवाब? करो इनकी खिदमत, लो इनकी दुआएं। लोग कहते हैं मेरे माँ बाप दुआ करते हैं, ऐसे नहीं, वो तो करते ही रहते हैं। माँ बाप है ही ऐसी अजीम हस्ती। दुनिया में अगर कोई अनकंडीशनल लव कहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बेलौस प्यार, बगैर किसी गर्ज के प्यार अगर कोई है तो फकत माँ बाप का अपने बच्चों के साथ है। वरना हर शख्स को कोई ना कोई मतलब होता है प्यार के पीछे, खूबसूरत लगता है, शादी करनी होती है, कोई और दुनिया का मकसद होता है, इसलिए प्यार होता है। माँ बाप को कोई गरज नहीं होती। लोग हो सकता है कोई कहे कि नहीं जनाब बेटे से इसलिए माँ बाप प्यार करते हैं कि बड़ा होकर कमा कर देगा। अगर ये बात सच है तो बताओ माँ बाप माजूर बच्चों से प्यार क्यों करते हैं? अंधा बच्चा हो माँ उसे भी सीने लगाती, पता है बड़ा होकर नहीं कमा सकेगा, हैं? हाथ पैर टेढ़े हो, आंखें ना हो, सुनता ना हो, माँ उसको भी मेरा लाल कह के पुकारती। अरे ये बेलौस प्यार नहीं तो क्या है? फिर भी माँ से बंदा लड़े और इनकी दुआएं लो। ऐसे नहीं कि वो खुद ही दुआएं करते रहे, नहीं, ऐसी खिदमत करना। मजा इसमें है कि मैं कहूं ना माँ दुआ कर, माँ खुद नमाज पढ़ के हाथ उठाए और दुआ करे, अल्लाह मेरे बेटे की मग़फ़िरत कर, मेरे बेटे के मसाइल हल कर दे, मेरे बेटे को तरक्की दे दे। जो माँ ऐसे दिल से दुआ कर दे ना, खुदा की कसम फिर कोई तूफान नहीं रोक सकता आपको। फिर उस बेटे की तरक्की में कोई हायल नहीं हो सकता जिसकी माँ उसके लिए दुआ करे। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपने कई बार वो वाकया सुना होगा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला जन्नत में मैं देखना चाहता हूं मेरा साथी कौन होगा। फरमाया मूसा फला कस्बे में कसाई है जो तेरा जन्नत में साथी होगा। अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह कहते कसाई, या अल्लाह मुझे उसको देखना है। पता बताया गया, पहुंच गए। तवील वाकया है। उस कसाई के पास जब गए तो उसके बूढ़े माँ बाप थे, उनका इंतकाल हो गया। हजरत मूसा का दीदार किया तो उस कसाई ने फौरन कहा कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लगते हैं। कहा ये तुमने मुझे कैसे पहचाना? कहा मेरे माँ बाप रोजाना एक दुआ करते थे, बूढ़े हो गए थे, या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हजरत मूसा का दीदार ना कर ले। आपको देखा है और दुनिया से चले गए, आप ही हजरत मूसा है। कहा बताओ और भी कोई दुआ करते थे? कहा मेरी माँ एक और दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते हैं बेटा तेरी माँ की वो दुआ कबूल हो गई है।
تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. ارے ماں دعا کرے تو نبی کا پڑوس مل جاتا ہے. یہ ہے ان کی دعائیں, کر لو ان کی خدمت. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے تھے نا, آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہونے جاتے تو پیچھے آپ کی والدہ بڑی دعائیں کرتی تھی حضرت موسیٰ کی. تو ایک بار اور دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرما, اسے لغزش سے بچا. اچھا, تھوڑے عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتا ہے. آپ جب کوہ طور پر گئے نا کلام کرنے رب سے, تو ارشاد ہوا, اے موسیٰ اب سنبھل کر بات کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا, یا اللہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں فرمایا, میں تو آتا رہا ہوں تیری بارگاہ میں, کلام بھی ہوتا رہا ہے. فرمایا, اے موسیٰ اب سنبھل کر بات کرنا. کہا, یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا, پہلے تیری ماں زندہ تھی, جب تو طور پر آتا تھا نا تو پیچھے وہ دعائیں کرتی تھی. اب تیرے ساتھ تیری ماں کی دعا نہیں ہے, اب تو سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے. غور کیجیے, اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ پیچھے تیری ماں تھی جو دعائیں کرتی تھی. جن کی ماں حیات ہے نا ان کی دعائیں لے لو. جب بھی دنیا میں پھنس جاؤ نا, میں تو ایک مشورہ دوں گا. مجھے ایک اسلامی بھائی نے پچھلے دنوں ایک بات کی, یقین کریں دل ایمان تازہ ہو گیا. ایک جگہ بیٹھے تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی کس شہر یا کس ملک میں تھے. ایک بندے نے بتایا کہ ماں باپ سے بہت محبت تھی. کہتے میرا جب کوئی کام اٹکتا ہے نا, میں کہیں پھنس جاتا ہوں, میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں, کہتا ہوں ماں لگتا ہے دعا نہیں ہو رہی ہے, میرے کام سیدھے نہیں ہو رہے. ماں کی دعا ہو تو کام نہیں اٹکنا چاہیے. بولا میں قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں, پھر کچھ نہیں کرتا. ماں کو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا, تو میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے, میرے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ محبت اپنی ماں سے کرو, یہ محبت اپنے والدین سے کیجیے, اور یہی ہمیں شریعت سکھاتی ہے. اب آئیے, جن کے والدین چلے گئے ہیں وہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ علماء نے احادیث کے مفہوم سے ہمارے لیے کچھ مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ ماں باپ کا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 12 حقوق اولاد کے لیے تحریر کیے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد اس اولاد پر لازم ہوتے ہیں. ان میں سے چند بیان کر دیتا ہوں, درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. سب سے پہلا حق کہ موت کے بعد ان کے جنازے, تجہیز و تکفین اور غسل اور نماز, ان تمام کاموں میں مستحب طریقے سے سنت کے مطابق یہ کام کیے جائیں. یہ والدین کے جنازے کے بعد ان کا پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتا رہے اور اس سے کبھی غفلت نہ کرنا, انہیں یاد رکھے اپنی دعاؤں میں, کیونکہ اب ان کو نیکیوں کی حاجت ہے نا. کوئی مسجد بنا دیں ان کے نام پر, کوئی مدرسہ بنا دیں, کوئی کنواں کھدوا دیں, کوئی بھی مسلمانوں کی بھلائی کا ایسا کام کر لیں کہ ماں باپ کو روزانہ آپ سوئے ہوئے ہوں, کام میں بیزی ہوں, ان کو ثواب پہنچتا رہے. انہوں نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے, اب ان کے لیے کرنے کی باری ہے, خود بھی دعا کرتا رہے. اچھا, پھر اسی طرح اگر ماں باپ پر کوئی قرض ہو, دنیا سے چلے گئے ہوں, تو ان کا قرض ادا کرے, اس میں تاخیر نہ کرے. اچھا, پھر اسی طرح ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کو جائے, یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے. اور وہاں یاسین شریف پڑھے, کیونکہ ان کی روح کو جب ایصال ثواب ہوگا تو انشاءاللہ ان کو خوشی ہوگی. اور ماں باپ کی قبر پر جا کر جو سورہ یاسین پڑھتا ہے نا, روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی کمال ہستی ہیں, دنیا میں بھی جائیں ان کے پاس تو برکت ہے, مرنے کے بعد ان کی قبر پر جائیں. روایتوں میں آتا ہے جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے, اس جمعے کے دن جائیں تو اور افضل ہے کہ جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتا رہتا ہے, اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. دنیا میں دیکھو تو بھی برکت ہے, مرنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرو تو بھی برکت ہے. کیا مبارک ہستیاں ہیں. یہ حدیث پاک بھی سن لیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو, اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص بروز جمعہ ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر حاضر ہو اور وہاں سورہ یاسین شریف پڑھے, بخش دیا جائے گا. اچھا, ماں باپ کے جو دوست ہیں, ابھی آپ نے حدیث میں سنی تھی خالہ کے حوالے سے, جو قریبی رشتہ دار ہیں, ماں کے قریبی رشتہ دار, ان کا ادب کریں. اور جو والد کے قریبی رشتہ دار ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, بلکہ ان کے دوست
اگر آ جائیں تو ان کا ادب کریں. اور ماں باپ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے باندھ کے چلے جاتے ہیں نا, اتنے پیسے کسی غریب رشتہ دار کو دے رہے ہوتے ہیں, اگر مشکل نہ ہونا تو کوشش کر کے وہ صدقہ جاری رہنے دینا چاہیے. یعنی جو ان کو پسند تھا نا اور اچھا کام تھا وہ کنٹینیو کریں. انشاءاللہ یہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی فرما بردار لکھی جائے گی. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے میسج دینا تھا وہ یہی تھا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کی دعائیں لیں, انہیں کبھی ناراض نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات ہو جاتا ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یار آج تھوڑا سا ڈانٹ دیا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اتنے پھول دیے ہیں, اتنی مٹھائی کھلائی ہے, اتنی نعمتیں دی ہیں, آج اگر چھوٹی سی بات ہمارے سامنے ایسی کر دی تو ہم اس پر ناراض ہو جائیں. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ احسان فراموشی ہے کہ جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا, اور ایک بات کو برا مان کر لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ارے ان کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے. اچھا, یہاں آخر میں ماں باپ کے لیے بھی ایک دو مدنی پھول. ایک تو یہ کہ ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے, بالکل کرنی ہے, مگر ایک باؤنڈری ضرور ہے کہ ماں باپ کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب وہ اللہ کی فرما برداری والے کام یا شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہمیں کوئی حکم دیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ماں باپ میں سے معاذ اللہ کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی, تو بندہ کہ یار میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ امی منع کرتی ہیں, میں نبی پاک کی سنت اس لیے نہیں سجاتا کہ میرے والد منع کرتے ہیں, میں جناب جو ہے وہ معاذ اللہ فلمیں ڈرامے اس لیے دیکھتا ہوں کہ امی کہتی ہیں دیکھنا پڑے گا. نہیں, یہ بڑی ایزی لاجیکلی بات ہے. مخلوق کی رضامندی کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جائے گا. مخلوق ہے نا ماں باپ, تو یعنی ماں باپ کا ادب بھی تو رب عز و جل اور ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے سیکھنے کو ملا ہے. تو جہاں تک شریعت کی پابندی ہوگی اس کے اندر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے, ان کی بات مانیں گے. جب اس سے ایکسیڈ کرے گی بات, اب وہاں ماں باپ کی نہیں اللہ کی مانیں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے. کیونکہ سوال ہوا کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں اور وہ روزانہ عبادت کرنے کسی گرجا گھر یا بت خانے یا اپنی عبادت گاہ کو جاتے ہوں تو کیا بیٹا لے جا سکتا ہے؟ تو فرمایا لے جا نہیں سکتا, لے آ سکتا ہے. کیونکہ جاتے وقت اللہ کی نافرمانی کے لیے, کفر کے لیے جا رہے ہیں, اور واپسی چونکہ گھر کے لیے آ رہے ہیں تو واپسی لے آئے, چھوڑنے نہ جائے. یعنی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, برائی کے کام میں ہم تعاون نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, ہاں نیکی کے کاموں میں تعاون کریں گے. تو ماں باپ کی خدمت شریعت کی باؤنڈری میں. اور ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ جو آپ نے میری باتیں سنی, جتنے ماں باپ مجھے سن رہے ہیں, امید ہے آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا, اپنے ماں باپ بھی یاد آئے ہوں گے, اور مزید جن کے والدین چلے گئے ہوں گے ان کے لیے اصالے ثواب کا ذہن بن رہا ہوگا, جن کے حیات ہوں گے مزید خدمت کا ذہن بنے گا. لیکن آج ایک شکوہ لوگ کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے, ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. ایسا کیوں؟ اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے. بچے کا قصور تو ہے, میں انکریج نہیں کر رہا جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, بالکل غلط کرتے ہیں. ماں باپ چاہے کیسے بھی ہوں ماں باپ کا ادب ہی کرنا ہے. لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دی؟ اگر ذرا سوچئے, جو ابھی بیان ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ سنتا رہتا, اپنی فیملی کو بٹھا کر یہ باتیں سناتا رہتا, تو کیا میرے بچے میرے باادب نہ ہوتے؟ یہ دو باتیں بچے سیکھتے ہیں, یاد رکھیں. پہلے اپنے والد کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, اپنی امی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, اور دوسری بات ان کو جو سکھایا جاتا ہے وہ سیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فرما بردار ہوں, ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چھوئیں, بھلے آپ کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہے, اگر ماں باپ حیات ہیں, اور ان کے سامنے اگر انتقال کر گئے تو صدقہ خیرات ان کے سامنے کریں کہ بیٹا دادا دادی چلے گئے دنیا سے, نانا نانی چلے گئے, اب یہ ان کے اصالے ثواب کے لیے. بچے کی تربیت ہو کہ میرے امی ابو بھی جب دنیا سے جائیں گے تو میں نے ان کے لیے خیرات صدقہ کرنا ہے, ان کو اصالے ثواب پہنچانا ہے. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں, ان کے سامنے ہاتھ چومیں, ان کے سامنے ان کی بات مانیں, ان کو جی حضور, جی امی, جی ابو کہیں, تو یہ بیٹا سنے گا کہ میرا والد اتنا بڑا ہو کے اپنے ابو کے ساتھ یہ انداز ہے, تو مجھے اپنے ابو کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے. یہ وہ گھر کی ٹیچنگز ہیں جو مجھے اور آپ کو دینی ہے. ایک تو پریکٹیکل ٹیچنگز ہے, اور ایک یہ جو بیانات کے ذریعے, جو شریعت کی باتوں کے ذریعے. مسئلہ یہ بچے کو بڑا جلدی دوش دے دیتے ہیں, یہ بگڑا ہوا ہے, میری بات مانتا نہیں ہے, شریعت پر عمل کرتا نہیں ہے, نماز پڑھتا نہیں ہے. آپ نے کب سکھایا اسے؟ آپ کے بچے کو انگلش نہیں آتی تھی, پیدا ہوتے ہی انگریزی میں تھوڑی رویا تھا, مگر آپ نے انگلش اسکول میں ڈالا, وہ انگریزی بولنے لگ گیا. پیدا ہوتے ہی کمپیوٹر چلانے نہیں آتا تھا اس کو, آپ نے کمپیوٹر لے کے دیا, کمپیوٹر سیکھ گیا. موبائل فون کے ایسے ایسے سافٹ ویئر سیکھ گیا جو آج کل بچوں کو بندہ بٹھا کے کہتا ہے بیٹا ذرا سافٹ ویئر ڈال دو. ہمارے بچے اتنے آگے نکل گئے. تو کیسے نکلے؟ ہم نے دی نا چیزیں, ہم نے سکھائی, ہم نے پراپر وے دیا ان کو. اگر ہم ان کو قرآن و حدیث سکھاتے ہیں,
ہم ان کو نیک ماحول میں خود بھی آتے اور لے کر آتے، آج ہمارا بچہ ہمارے سامنے کبھی نافرمانی نہ کرتا. اس کو پتہ چل جاتا نا کہ ان کی نافرمانی کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں دوش تو دیتے ہیں مگر ان کو یوں سمجھیے کہ پریکٹیکل نہیں کرواتے. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے، خود نیک بنیے، خود اپنے والدین کے فرما بردار بنیے اور بچوں کو اچھے ماحول کی تعلیم دیجیے. اور یہ ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ماحول ہے. آپ خود سوچیں اگر یہی بیان، اسی طرح کا بیان، یہ بیان کیا بڑے بڑے اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں مدنی چینل پر، ایسا کوئی بھی بیان ہمارے نگران شورا کرتے ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا ان کا دل بدلے گا، ان کو فرق پڑے گا؟ تو دکھائیے نا مدنی چینل، لائیے ان کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں. یہ تو ایک موضوع ہے نا، ایسے بہت سارے موضوعوں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو سب سے گزارش کروں گا دور نہ رہیے، یہ مدنی ماحول آپ کی فنگر ٹپس پر ہے. ہر جمعرات فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. اسی طرح ہر سیٹرڈے کو مدنی مذاکرہ جو قبلہ امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد ولی کامل ہیں ان کا تو دیدار کرنے سے برکتیں ملیں گی. تو ہر ہفتے کی رات 2 گھنٹے اگر آپ وہاں آ جائیں تو سبحان اللہ، ورنہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ 2 گھنٹے مدنی چینل پر سلسلہ دیکھیں. سوال و جواب کے ذریعے آپ سب کی تربیت ہوگی اور اس کی برکتیں ہم سب کو ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے